السلام علیکم۔ دادو جان کی دلچسپ قصے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ اسکندریہ میں دو شخص رہتے تھے، ایک کا نام ابو قیر تھا، دوسرے کا ابو سیر۔ ابو قیر رنگریز تھا اور ابو سیر نائی تھا۔ دونوں کی دکانیں بازار میں پاس پاس تھیں۔ رنگریز بڑا چال باز، جھوٹا اور شریر تھا، کسی برائی سے نہ جھجکتا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک اس کے پاس کپڑے رنگوانے آتا تو وہ رنگائی پہلے ہی لے لیتا اور گاہک سے کہتا کہ میں ان داموں سے رنگ مول لاؤں گا، مگر انہیں کھانے پینے میں خرچ کر دیتا، پھر کپڑے بھی بیچ ڈالتا اور ان کے دام کھا پی جاتا۔ ہمیشہ اچھے سے اچھا کھانا کھاتا اور جب کپڑے والا آتا تو اس سے کہتا کہ کل دھوپ نکلنے سے پہلے آئیو تو تیرے کپڑے رنگے ہوئے ملیں گے۔ یہ سن کر کپڑے والا چلا جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ کل کا دن بھی دور نہیں۔ جب وہ دوسرے دن آتا تو رنگریز کہتا کل آ کر لے جائیو، کیونکہ کل میں رنگنے سے فارغ نہ ہو سکا، میرے ہاں مہمان آ گئے تھے، میں ان کی خدمت میں لگا رہا، کل تم کو کپڑے رنگے رنگائے تیار ملیں گے۔ گاہک چلا جاتا، پھر تیسرے دن آتا، رنگریز کہتا کل میں مجبور تھا کیونکہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی اور دن بھر میں اس کی تیمارداری کرتا رہا، کل ضرور اپنے کپڑے لے جائیے۔ گاہک پھر آتا اور رنگریز کوئی اور بہانہ نکال دیتا، قسمیں کھاتا، یہاں تک کہ گاہک تنگ آ جاتا اور کہتا کہ تو کب تک کل کل کرتا رہے گا، میرے کپڑے واپس دے دے، میں رنگوانا نہیں چاہتا۔ تو رنگریز کہتا کہ بھائی خدا کی قسم میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں، کیا بتاؤں؟ گاہک کہتا تو بتا تو صحیح کیا ہوا؟ رنگریز جواب دیتا میں نے تیرے کپڑے ایسے رنگے تھے جس کا جواب نہیں اور رسی پر لٹکا دیے تھے، کوئی کمبخت انہیں چرا لے گیا اور مجھے پتہ بھی نہ لگا کہ کس نے چرایا۔ اگر گاہک بھلا مانس ہوتا تو کہتا کہ خیر خدا ان کے بدلے مجھے اور دے دے گا، اور اگر بدمعاش ہوتا تو میں ہونے لگتی، لیکن اگر وہ حاکم کے پاس بھی جا کر شکایت کرتا تو بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ رنگریز کا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ سب لوگ اس کی بدمعاشی سے واقف ہو گئے اور ایک دوسرے کو ابو قیر سے خبردار کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ سب نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، اگر کوئی پھنستا تو وہی جو اس سے واقف نہ ہوتا، پھر بھی ہر روز اس سے تو میں ہوتی رہتی۔ آخر اس کا کام بند ہو گیا۔ اب رنگریز نے یہ ترکیب شروع کی کہ اپنے پڑوسی نائی کی دکان کے اندر جا بیٹھتا اور اپنی دکان کے دروازے کی طرف دیکھتا رہتا۔ اگر اسے کوئی نیا گاہک دکھائی دیتا تو نائی کی دکان سے نکل کر باہر آتا اور کہتا کہ کیا چاہتا ہے؟ گاہک جواب دیتا کہ یہ کپڑے رنگ دے۔ رنگریز کہتا کون سا رنگ چاہتا ہے؟ رنگریز بدمعاش تو تھا مگر رنگائی کے ہنر میں بھی بہت مہارت حاصل تھی اسے، اور چونکہ ہر شخص کو دھوکہ دیتا اس لیے وہ غریب رہتا۔ اچھا تو وہ کپڑے لے لیتا اور کہتا کہ رنگائی پیشگی دیتا جا، آ کر کپڑے لے جائیو۔ گاہک رنگائی دے کر چل دیتا۔ جب گاہک چلا جاتا تو رنگریز کپڑے لے کر بازار میں بیچ آتا اور اس سے گھر کا سودا ترکاری خرید لاتا، اور اگر وہ کسی گاہک کو جو اپنے کپڑے لینے آیا ہے اپنی دکان پہ کھڑا دیکھتا تو اسے اپنی صورت نہ دکھاتا۔ کئی سال تک اس کا یہی دستور رہا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اس نے اسی طرح ایک بڑے آدمی کے کپڑے لے کر بیچ ڈالے اور ان کے دام کھا پی گیا۔ گاہک روز اس کی دکان پر آتا لیکن اسے نہ پاتا، کیونکہ رنگریز جب کسی کو دیکھتا جس کے کپڑے اس کے پاس ہوتے تو جا کر ابو سیر نائی کی دکان پر چھپا رہتا۔ جب اس بڑے آدمی نے اسے بار بار دکان پر نہ پایا تو وہ آتے آتے تھک گیا تو جا کر قاضی کے پیادے کو لے آیا، اور اس نے کئی مسلمانوں کے روبرو دکان کے دروازے میں کیلیں ٹھوک کر مہر لگا دی، کیونکہ اس نے دکان میں گاہک کی چیزوں کے بدلے کچھ ٹوٹے پھوٹے مٹی کے برتن دیکھے۔ پیادے نے پڑوسیوں سے کہا اس سے کہہ دینا کہ اس گاہک کے کپڑے لے آئے اور دکان کی کنجی لے جائے۔ یہ کہہ کر گاہک اور پیادہ دونوں چلے گئے۔ ابو سیر نے ابو قیر سے کہا یہ کیا آفت ہے، جو کوئی تیرے پاس کپڑے لاتا ہے تو انہیں کھو دیتا ہے، اس بڑے آدمی کے کپڑوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا
اے میرے پڑوسی، چوری ہو گئے۔ ابو سیر بولا، عجیب بات ہے، جو چیز کوئی شخص تجھے دے جاتا ہے اسے چور چرا لے جاتا ہے۔ کیا تیرے یہاں چوروں کا اڈا ہے؟ میرے خیال میں تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخر واقعہ کیا ہے؟ رنگریز نے کہا، میرے ہاں سے کوئی چیز چوری نہیں گئی۔ ابو سیر بولا، پھر تو لوگوں کے کپڑوں کا کیا کرتا ہے؟ ابو قیر نے جواب دیا، جو گاہک کپڑے لاتا ہے انہیں بیچ کر کھا جاتا ہوں۔ ابو سیر نے کہا، یہ خدا نے تیرے لیے حلال کر رکھا ہے کیا؟ ابو قیر بولا، میں ناداری کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں، میرا پیشہ چلتا نہیں اور میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ ابو سیر نے کہا، میرا کام بھی تو رکا ہوا ہے، گرچہ میں اس فن میں استاد ہوں اور میری ٹکر کا اس شہر میں کوئی نہیں، لیکن میرے غریب ہونے کی وجہ سے کوئی میرے پاس خط بنوانے نہیں آتا، اس لیے مجھے اس پیشے سے نفرت ہو گئی ہے۔ ابو قیر رنگریز بولا، بھائی میں بھی اپنے پیشے سے نفرت کرنے لگا ہوں، پھر اس شہر میں ٹھہرنے سے کیا فائدہ؟ چل ہم دونوں دوسرے شہر کی سیر کریں، ہمارے پیشے ایسے ہیں کہ ہر جگہ کام دیں گے۔ یہاں سے نکل کر خدا نے چاہا تو ہمارے سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ غرض کہ ابو قیر نے ابو سیر سے سفر کی خوبیاں یہاں تک بیان کی کہ وہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ ابو قیر بہت خوش ہوا اور ابو سیر سے کہنے لگا، اے پڑوسی، اب ہم دونوں بھائی بھائی ہو گئے ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فاتحہ پڑھیں اور عہد کریں کہ ہم میں سے جو کام کرے وہ نکٹھو کو بھی کھلائے اور جو باقی بچے اسے صندوق میں جمع کرتے رہیں۔ جب ہم لوٹ کر اسکندریہ آئیں تو انصاف سے برابر برابر تقسیم کر لیں۔ ابو سیر نے یہ بات مان لی، فاتحہ پڑھ کر وعدہ کر لیا۔ ابو سیر نے تو دکان بند کر کے چابی دکان کے مالک کو دے دی، لیکن ابو قیر نے چابی قاضی کے پیادے کے پاس رہنے دی اور دکان کو بند کر کے اسی طرح چل دیے۔ دونوں اسی روز ایک کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ نائی کی خوش قسمتی سے کشتی میں اس کے سوا کوئی دوسرا نائی نہ تھا۔ کشتی میں ان کے اور ناخدا کے علاوہ 120 مسافر تھے۔ جو ہی کشتی کے بادباں کھلے، نائی نے رنگریز سے کہا، بھائی سمندر پہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوگی اور ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بہت کم ہے، اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ اے نائی میری حجامت بنا دے تو میں ایک روٹی یا نصف درہم یا ایک پیالہ پانی کے عوض بنا دوں گا، اس سے مجھے اور تجھے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ رنگریز نے کہا، بہت خوب، اور لیٹ کر سو گیا۔ اب نائی اٹھا، اپنی کسوت سنبھالی، پیالہ ہاتھ میں لیا اور رومال کی بجائے ایک پھٹا پرانا کپڑا کندھے پر ڈالا، کیونکہ وہ غریب تھا اور مسافروں میں گھومنے لگا۔ ایک مسافر نے کہا، استاد میری حجامت بنا دے۔ نائی نے حجامت بنا دی۔ مسافر نے اسے نصف درہم دے دیا۔ نائی بولا، بھائی اس نصف درہم کا میں کیا کروں گا؟ اگر تو مجھے ایک روٹی دیتا تو وہ مجھے سمندر پر زیادہ کام دیتی۔ میرا ایک اور ساتھی ہے اور ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان کافی نہیں۔ مسافر نے اسے ایک روٹی ایک ٹکڑا پنیر کا بھی دے دیا اور اس کے پیالے میں میٹھا پانی بھر دیا۔ نائی یہ چیزیں لے کر ابو قیر کے پاس پہنچا اور کہا کہ روٹی پنیر کے ساتھ کھا اور پیالہ پانی کا پی لے۔ ابو قیر نے روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اس کے بعد ابو سیر پھر اپنی کسوت لے کر مسافروں کے پاس گیا۔ ایک شخص کے بال 2 روٹیوں کے بدلے بنائے اور ایک دوسرے کے بال پنیر کے بدلے۔ اب ہر طرف سے اس کی بلاؤ شروع ہو گئی۔ جو کوئی اس سے کہتا کہ استاد میری حجامت بنا دے تو اس سے 2 روٹیاں اور نصف درہم کی شرط کر لیتا۔ چونکہ کشتی میں کوئی اور نائی نہیں تھا، لہٰذا مغرب سے پہلے پہلے اس نے 30 روٹیاں اور 30 نصف درہم کما لیے۔ علاوہ ان کے بہت سا پنیر، زیتون اور مچھلیاں جمع کر لیں۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جو کچھ وہ مانگتا اسے مل جاتا۔ ایک بار اس نے ناخدا کی حجامت بنائی اور اس نے شکایت کی کہ میرے پاس سفر میں کھانے پینے کے لیے کم ہے۔ ناخدا نے کہا، مرحبا، ہر رات اپنے ساتھی کے ساتھ ہمارے ہاں کھانا کھا جایا کر، جب تک تم ہمارے ساتھ سفر میں ہو ہرگز تکلیف نہ اٹھاؤ۔ اب نائی رنگریز کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے، اسے جگایا۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کے پاس
रोटियों, जैतून, पनीर और मछलियों का ढेर लगा हुआ है। पूछा कि तुझे ये सब चीजें कहाँ से मिल गईं? नाई ने कहा, खुदा की मेहरबानी से। रंगरेज ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अबू सैर बोला, भाई इनमें से कुछ ना खा, ये किसी और वक़्त काम आएंगी। मैंने आज नाखुदा की हजामत बनाई थी और इससे अपनी नादारी का रोना रोया था। इसने कहा है कि अपने साथी को लेकर हर रात हमारे साथ खाना खा जाया कर, लिहाजा आज रात पहला खाना नाखुदा के साथ है। अबू कैर बोला कि समंदर के सफ़र से मेरा जी मतला रहा है और मैं अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता। मुझे यही चीज़ें खा लेने दे। तू अकेला नाखुदा के पास जाकर खा आयो। नाई बोला, बहुत खूब। इसने देखा कि रंगरेज नवाले इस तरह तोड़ता है जैसे पहाड़ में से पत्थर, और यूं निगल जाता है जैसे हाथी जिसने कई दिन से कुछ ना खाया हो। इतने में एक मल्लाह ने आकर कहा, ए उस्ताद, नाखुदा कहता है कि अपने साथी के साथ आकर शाम का खाना खा जा। अबू सैर ने अबू कैर से कहा, चलता है मेरे साथ? इसने जवाब दिया, मैं चल नहीं सकता। नाई अकेला गया। इसने देखा कि नाखुदा बैठा हुआ है। उसके आगे दस्तरखान पर 20 या 20 से ज़्यादा किस्म के खाने चुने हुए हैं। वो और इसके साथी नाई और इसके साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। नाखुदा ने नाई को देखकर पूछा, तेरा साथी कहाँ है? इसने जवाब दिया, ऐ मेरे आका, समंदर के सफ़र की वजह से इसका जी मतला रहा है। नाखुदा बोला, कोई बात नहीं, कुछ वक़्त के बाद मतली जाती रहेगी। तू मेरे साथ खा, मैं तेरी राह देख रहा था। नाखुदा ने एक सीनी में कबाब और हर खाने में से थोड़ा थोड़ा अलग रख दिया, और जब नाई खा चुका तो इसने कहा, ये सीनी अपने साथी के लिए लेता जा। अबू सैर इसे लेकर अबू कैर के पास आया। देखा कि वो ऊँट की तरह खाना अपने दांतों से पीस रहा है और नवाले पर नवाला तेजी से मुंह में रखता जाता है। अबू सैर बोला, मैंने तुझसे कहा था ना कि यहाँ ना खा। नाखुदा बहुत भला आदमी है। जब मैंने इससे कहा कि तुझे मतली हो रही है तो देख इसने तेरे लिए क्या भेजा है। अबू कैर बोला, ला। अबू सैर ने सीनी इसके आगे रख दी और वो इस तरह खाने में पल पड़ा जैसे कि कोई शख्स भूख से मरने के करीब हो। ये देखकर अबू सैर वहां से चल दिया और नाखुदा के पास जाकर कहवा पिया। फिर लौटकर अबू कैर के पास आया तो देखा कि इसने सीनी को खाली करके एक तरफ फेंक दिया है, तो इसे ले जाकर नाखुदा के एक नौकर को दे आया और अबू कैर के पास आकर सो गया। दूसरे रोज फिर अबू सैर ने हजामतें बनानी शुरू कर दी। जो कुछ वो कमाता अबू कैर के पास ले आता। अबू कैर खूब खाता पीता और बड़ा ऐंठता रहता, सवाए रफ़ा हाजत के और किसी काम के लिए ना उठता। अबू सैर हर रोज रात के वक़्त उसके लिए नाखुदा के पास से सीनी भर के खाना लाता। ये हालत 20 दिन तक रही, यहाँ तक कि कश्ती ने एक शहर के बंदरगाह में लंगर डाला और दोनों कश्ती में से उतरकर शहर गए। सराय में कोठरी किराए पर ली। अबू सैर ने इसमें फर्श बिछाया और जिन जिन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत थी खरीद कर लाया। लेकिन अबू कैर कोठरी में दाखिल होते ही सो गया और इस वक्त जागा जबकि अबू सैर ने उसके आगे दस्तरखान बिछाकर इसे जगाया। उठते ही उसने खाना खाया और अबू सैर से कहा, बुरा ना मान, मुझे मतली हो रही है। ये कहकर वो फिर सो गया। 40 दिन तक उसकी यही हालत रही। नाई हर रोज अपनी कसवत लेकर शहर जाता, जो कुछ कमाता इसे लेकर अबू कैर के पास आता। देखता कि वो सो रहा है, उसे जगाता। जब वो जागता तो इस तरह खाता गोया वो कभी सैर हुआ ही न हो और फिर सो जाता। इस तरह से और 40 रोज गुजर गए। जब कभी अबू सैर कहता, बैठकर आराम कर और जाकर शहर की सैर कर, ये बहुत खूबसूरत शहर है, इसका जवाब नहीं, तो अबू कैर जवाब देता, बुरा न मान भाई, मेरी तबीयत सही नहीं। अबू सैर नाई हरगिज ये गवारा ना करता कि अबू कैर का दिल दुखे, इससे कोई ऐसी बात ना करता जिससे वो रंजीदा हो। लेकिन 41वें दिन वो खुद बीमार पड़ गया, चलने फिरने के काबिल ना रहा, तो इसने एक आदमी नौकर रख लिया ताकि वो इनके लिए खाना पीना ले आया करे। नाई का तो ये हाल था, लेकिन अबू कैर को सवा खाने के और सोने के किसी बात से गर्ज ना थी। रफ्ता रफ्ता नाई की बीमारी ज्यादा बढ़ गई
और वो बेहोश पड़ा रहने लगा। उधर अबू कैर मारे भूख के बेचैन हो गया और अबू सैर की जेबों को टटोलना शुरू किया। इसे बहुत से दरहम मिल गए। इन्हें लेकर इसने कोठरी के दरवाजे में कुफल लगाया और बताए बगैर चलता बना। नौकर भी इस वक्त बाजार गया हुआ था। इसने भी अबू कैर को जाते नहीं देखा। अबू कैर ने बाजार जाकर पहनने के लिए उम्दा उम्दा कपड़े खरीदे और शहर की सैर करने लगा। देखा कि इस शहर का जवाब दुनिया में नहीं। हर शख्स का लिबास सफ़ेद है या नीला। एक रंगरेज की दुकान पर जाकर भी इसने यही देखा कि सारे कपड़े नीले रंगे हुए हैं। वहाँ इसने एक रुमाल निकालकर रंगरेज को दिया और कहा, उस्ताद इसे रंग दो और बताओ इसकी रंगाई क्या होगी। इसने जवाब दिया, 20 दरहम। अबू कैर ने कहा, हमारे मुल्क में तो इसकी रंगाई 2 दरहम होती है। रंगरेज बोला, जाओ फिर अपने मुल्क में जाके रंगा लो, मैं तो 20 दरहम से कम नहीं लूंगा। अबू कैर ने पूछा, तो किस रंग में रंगेगा? रंगरेज ने कहा, नीला। अबू कैर बोला, मैं इसे लाल रंगवाना चाहता हूँ। रंगरेज ने कहा, मुझे लाल रंग रंगना नहीं आता। अबू कैर ने एक एक करके सारे रंगों के नाम ले डाले, लेकिन रंगरेज ने कहा, इस शहर में 40 उस्ताद हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जब इनमें से कोई मर जाता है तो हम इसके बेटे को रंगना सिखा देते हैं। हमारे पेशे के मुकर्ररा कवायद हैं और नीले रंग के सिवा रंगना नहीं आता। इस पर अबू कैर ने रंगरेज से कहा कि मैं भी रंगरेज हूँ और हर रंग रंगना जानता हूँ। तू मुझे अपने यहाँ नौकर रख ले तो मैं तुझे तमाम रंग रंगना सिखा दूंगा, ताकि तू दूसरे रंगरेजों में बड़ा रंगरेज माना जाए। इसने जवाब दिया, हम परदेसी को अपने पेशे के अंदर हरगिज नहीं लेते। अबू कैर बोला, अगर मैं अपनी दुकान अलग खोल लूं? इसने जवाब दिया, यह किसी तरह मुमकिन नहीं। इसे छोड़कर अबू कैर दूसरे के पास गया। उसने भी यही जवाब दिया। इस तरह एक एक करके अबू कैर सब उस्तादों के पास चला गया, लेकिन कोई भी इसको रखने पर राजी ना हुआ। अबू कैर को बहुत गुस्सा आया। इसने शहर के बादशाह के पास जाकर शिकायत की और कहा कि जहाँ पना मैं परदेसी हूँ और मेरा पेशा रंगरेजी है। यहाँ रंगरेजों के साथ मुझे ये बातें पेश आईं। मैं कई तरह के रंग रंगना जानता हूँ। जहाँ पना तेरे शहर के रंगरेज सवाए नीले के और कोई रंग रंग नहीं सकते और मुझे बहैसियत शागिर्द या उस्ताद के भी कबूल नहीं करते। बादशाह ने कहा, तू सच कहता है, लेकिन मैं तेरे लिए अलग एक दुकान खोल दूंगा और तुझे सरमाया दूंगा। उनकी परवाह न कर। जो कोई तेरे काम में मुदाखलत करेगा मैं उसे उसी की दुकान के दरवाजे पर लटका दूंगा। अब बादशाह ने मामारों को हुक्म दिया कि इसके साथ शहर में जाएं और जो जगह इसे पसंद आए, खुआ दुकान हो या सराय या कुछ, और इसके मालिक को वहां से निकाल दे और इसकी जगह अबू कैर के लिए इसकी ख्वाहिश के मुताबिक रंगरेज खाना बना दे और जैसा वो कहे वैसा करो। बादशाह बादशाह ने उसे एक उम्दा लिबास पहनने को दिया और 1000 दिनार देकर कहा, जब तक दुकान तैयार हो तो इन्हें अपने ऊपर खर्च कर। इनके अलावा 2 गुलाम खिदमत के लिए आए और एक घोड़ा जिस पर जरदोज़ जामा था। जब वो लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुआ तो ऐसा मालूम होता था गोया वो कोई अमीर है। बादशाह ने इसके लिए घर खाली कराकर उस पर फर्श बिछवा दिया। वो इसमें रहने लगा। दूसरे दिन मामारों को साथ लेकर सवार हुआ। शहर में फिरकर गौर से देखने के बाद एक जगह पसंद की और कहा, ये जगह ठीक होगी। उन्होंने इसके मालिक को निकालकर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने जितना वो चाहता था इससे ज्यादा हर्जाना दिया और वहां दुकान बनने लगी और एक ऐसा रंगरेज खाना बनकर तैयार हो गया जिसका जवाब न था। अब इसने बादशाह के पास जाकर कहा, रंगरेज खाना बनकर तैयार हो गया है, रंगों के दामों की जरूरत है ताकि काम शुरू करूं। बादशाह ने कहा, 4000 दिनार ले जा, ये दुकान की पूंजी है और अपने काम की बांगी दिखा। अबू कैर दिनार लेकर बाजार गया। देखा कि नील की अफरात है और वो बेहद सस्ता है। इसने वो तमाम चीजें खरीद लीं जिनकी उसे रंगरेज खाने के लिए जरूरत थी। बादशाह ने इसके पास 500 कपड़े भेजे। इसने इन्हें रंगना शुरू किया और तरह तरह से रंग कर इन्हें दुकान के आगे फैला दिया। जब लोग उधर से गुजरते
تو عجیب نظارہ دیکھتے جو انہوں نے عمر بھر کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی دکان پر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ تماشا دیکھنے والے کہتے کہ استاد ان رنگوں کے نام کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا کہ یہ لال ہے، یہ زرد، غرض وہ سارے رنگوں کے نام انہیں بتاتا۔ اب لوگ اپنے کپڑے لانے اور کہنے لگے کہ انہیں فلاں فلاں رنگ میں رنگ دے اور جو چاہے ان کی رنگائی لے لے۔ جب وہ بادشاہ کے کپڑے رنگ چکا تو انہیں لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور بہت سے انعام سے نوازا۔ تمام لشکر والے اس کے پاس آتے، کپڑے لاتے اور کہتے کہ انہیں اس طرح کے رنگ سے رنگ دے۔ وہ ان کی خواہش کے مطابق رنگ دیتا۔ اس طرح سے اس پر سونا چاندی برسنے لگا۔ وہ ہر جگہ مشہور ہو گیا۔ یہ تو ابو قیر کا قصہ ہوا۔ اب ابو سیر کا ماجرا سنو۔ جب ابو قیر اس کے درہم لے کر اسے بیمار اور بے ہوش چھوڑ کر کوٹری میں کفر لگا کر چلتا ہوا تو وہ 3 دن تک کوٹری میں بند پڑا رہا۔ دربان کی نظر کوٹری کے دروازے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کفر پڑا ہوا ہے۔ مغرب تک دونوں میں سے کوئی بھی اسے دکھائی نہ دیا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ شاید وہ کرایہ دیے بغیر ہی بھاگ گئے یا مر گئے ہیں یا نہ جانے ان کا کیا حال ہوا۔ وہ دروازے قریب آیا تو اسے اندر سے نائی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ نظر اٹھائی تو اس نے دیکھا کہ چابی قفل کے اندر لگی ہوئی تھی اور دوسرا وہ دروازہ کھول کر اندر گیا، دیکھا کہ نائی پڑا کرا رہا ہے۔ پوچھنے لگا، خیر تو ہے، تیرا ساتھی کہاں گیا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں ابھی بیماری سے اٹھا ہوں۔ میں نے بارہا آوازیں دی لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ بھائی، خدا کے لیے تھیلی میں سے جو میرے سرہانے ہے اس میں سے کچھ درہم لے جا اور میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آ، میں بہت بھوکا ہوں۔ دربان نے ہاتھ بڑھا کر تھیلی نکالی تو وہ خالی تھی۔ اب ابو سیر کو یقین ہو گیا کہ ابو قیر تھیلی خالی کر کے بھاگ گیا ہے۔ دربان سے کہا، تو نے میرے ساتھی کو نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے 3 دن سے اسے نہیں دیکھا، میرا گمان تھا کہ تم دونوں چلے گئے ہو۔ نائی بولا، اس نے مجھے بیمار دیکھ کر میرے دام چرا لیے اور بھاگ گیا۔ یہ کہہ کر وہ روڑنے پیٹنے لگا۔ دربان نے کہا، فکر نہ کر، وہ اپنے کیے کی سزا خدا سے پائے گا۔ دربان نے اس کے لیے یخنی پکائی اور کٹورا بھر کر اسے پلائی۔ اس طرح وہ 2 مہینے تک نائی کو اپنی جیب سے کھلاتا پلاتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ تو اس نے کہا، اگر خدا نے مجھے قدرت دی تو میں تیری بھلائیوں کا بدلہ ضرور دوں گا، اگرچہ بدلہ دینے والا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ دربان بولا، شکر ہے خدا کا، تو اچھا ہو گیا، میں نے جو کچھ کیا محض خدا کے لیے کیا۔ اب نائی سرائے سے نکل کر بازار میں سیر کرنے لگا۔ پھرتے پھرتے وہ اس بازار میں پہنچا جہاں ابو قیر کا رنگ ریز خانہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کپڑے رنگ برنگ کے رنگے ہوئے دروازے پر پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نائی نے شہر والوں میں سے ایک شخص سے پوچھا، یہ کیا جگہ ہے اور یہ بھیڑ کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سلطانی رنگ ریز خانہ ہے جسے ابو قیر نامی ایک پردیسی نے کھولا ہے۔ جب وہ کپڑا رنگتا ہے تو ہم آ کر تماشا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کے رنگ ریز اس طرح کے رنگ رنگنا نہیں جانتے۔ اسے شہر کے رنگ ریزوں کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی۔ بادشاہ نے اس کی دستگیری کی اور اس کے لیے یہ رنگ ریز خانہ بنوایا۔ ابو سیر یہ سن کر خوش ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مصیبت دور کر دی اور وہ دکاندار بن گیا۔ دکان کھولنے کی وجہ سے وہ تیرے پاس سے چلا آیا اور وہ تجھے بھول گیا، لیکن جب وہ بیکار تھا تو نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی۔ جب وہ تجھے دیکھے گا تو تیری بھلائی کے بدلے میں وہ بھی تیرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ رنگ ریز خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دیکھا کہ ابو قیر دکان کے دروازے پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے ایک اونچی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آگے 4 حبشی غلام اور 4 گورے غلام عمدہ عمدہ کپڑے پہنے کھڑے ہیں اور 10 غلام کپڑے رنگ رہے ہیں، کیونکہ اس نے انہیں خرید کر انگریزی کا کام سکھایا تھا۔ اور وہ تکیوں کے بیچ میں یوں بیٹھا ہوا ہے جیسے بڑا وزیر عالی شان بادشاہ، اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا، بس اتنا کہتا جاتا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو۔
ابو سیر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ خیال کیا کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا، سلام کرے گا اور اس کی عزت اور خاطر تواضع کرے گا، لیکن جو ہی ان کی آنکھیں چار ہوئیں تو ابو قیر نے کہا، اے خبیث، میں تجھ سے کتنی بار کہوں کہ اس کارخانے کے دروازے پر نہ کھڑا ہوا کر۔ ارے کیا تو مجھے لوگوں میں بدنام کرنا چاہتا ہے؟ پکڑو اسے۔ یہ سنتے ہی غلاموں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ ابو قیر ڈنڈا لے کر اٹھا اور کہا، اسے پچھاڑو۔ جب انہوں نے اسے پچھاڑا تو ابو قیر نے اس کی پیٹھ پر 100 ڈنڈے لگائے۔ پھر انہوں نے اسے چت کیا اور اس نے پیٹ پر 100 ڈنڈے رسید کیے اور کہا کہ چلو جھوٹے، اگر میں نے تجھے پھر دکان کے دروازے پہ کھڑا دیکھا تو تجھے فوراً پکڑ کر بادشاہ کے پاس بھیج دوں گا۔ وہ تجھے والی کے سپرد کر دے گا اور والی تیری گردن اڑا دے گا۔ دور ہو یہاں سے، خدا تیرا ستیہ ناش کرے۔ اس مار پیٹ اور ذلت کے سلوک سے وہ دل شکستہ ہو کر چل دیا۔ لوگوں نے ابو قیر سے پوچھا کہ اس شخص نے کیا کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، یہ چور ہے، لوگوں کے کپڑے چرایا کرتا ہے۔ میرے یہاں بھی کئی بار کپڑے چرا لے گیا، لیکن میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ خدا اسے معاف کرے، وہ غریب آدمی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو ان کے کپڑوں کے دام دے دیتا ہوں اور اس سے نرمی سے منع کرتا ہوں۔ پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ اگر دوبارہ آیا تو میں اسے بادشاہ کے پاس بھیج دوں گا اور وہ اسے قتل کر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے گا۔ یہ سن کر لوگ بھی اس کی پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ دوسری طرف ابو سیر سرائے جا کر اس سوچ میں پڑ گیا کہ ابو قیر نے اس کی کیسی بری عادت بنائی۔ جب بیٹھے بیٹھے اس کے درد میں کمی ہوئی تو وہ بازار گیا۔ اسے خیال آیا کہ حمام جانا چاہیے۔ اس نے ایک شہر والے سے پوچھا کہ بھائی، حمام کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا، حمام کیا چیز ہوتی ہے؟ ابو سیر نے جواب دیا، جہاں لوگ نہاتے ہیں اور اپنا میل دور کرتے ہیں۔ وہ بولا، سمندر پر جا۔ ابو سیر نے کہا، میں تو حمام جانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ہم حمام نہیں جانتے، ہم تو سمندر کے کنارے نہانے جاتے ہیں۔ جب ابو سیر کو معلوم ہوا کہ اس شہر میں حمام نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حمام ہوتا کیا ہے، تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، اس کے آگے زمین چومی، اسے دعا دی اور کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں اور حمام کا کام کرتا ہوں۔ تیرے شہر میں آ کر میں نے حمام جانے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں ایک حمام بھی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شہر میں اتنی خوبیاں ہو وہاں حمام نہ ہو، جو دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، حمام کیا ہوتا ہے؟ ابو سیر نے حمام کی تعریف بیان کی اور کہا، تیرا شہر پورا شہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے حمام نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، تو خوب آیا، اور اسے ایک لاجواب پوشاک پہنائی، ایک گھوڑا اور 2 غلام عطا کیے، 4 کنیزیں اور 2 گورے غلام دیے، اور ایک گھر فرش سے آراستہ کرا دیا۔ رنگریز سے زیادہ اس کا احترام کیا اور معماروں کو اس کے ساتھ بھیج کر حکم دیا کہ جو جگہ یہ پسند کرے وہاں اس کے لیے ایک حمام بنا دو۔ ابو سیر معماروں کو لے کر شہر میں آیا اور ایک جگہ پسند کر کے ان سے کہا کہ یہاں حمام بنا دو۔ پھر اس نے اس میں اتنے اچھے نقش و نگار بنوائے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، حمام تیار ہو گیا ہے، اس میں نقش و نگار بھی ہو گئے ہیں، اب محض فرش کی کمی رہ گئی۔ بادشاہ نے اسے 10,000 دینار دیے۔ اس نے حمام کے لیے فرش خریدا اور پردے ڈالے۔ لوگ دیکھتے اور تعجب کرتے، وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ وہ تماشا دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کیا ہے؟ ابو سیر کہتا، یہ حمام ہے۔ اس کے بعد اس نے حوض میں ایک فوارہ لگایا، پانی گرم کیا اور حمام چل نکلا۔ پھر اس نے بادشاہ سے 10 گورے غلام مانگے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ بادشاہ نے اسے 10 گورے غلام دے دیے جو چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ ابو سیر نے انہیں مالش کرنے کا طریقہ سکھایا اور کہتا کہ گاہکوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈھنڈورا پیٹنے والے شہر میں بھیجے کہ اے لوگو، حمام آؤ، کیونکہ اس کا نام سلطانی حمام ہے۔ لوگوں نے آنا شروع کیا۔ اس نے غلاموں سے کہا، ان کے بدن دھو اور انہیں نہلاؤ۔ نہانے کے بعد لوگ حوض میں غوطہ مارتے اور نکل کر چبوترے پر بیٹھتے۔ غلام ان کی اس طرح مالش کرتے جیسا ابو سیر نے انہیں سکھایا تھا۔ 3 دن تک لوگ آتے نہاتے رہے اور اس نے ان سے کوئی اجرت نہ لی۔
चौथे दिन बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ सवार होकर हमाम आया। अबू सैर ने खुद बादशाह की मालिश की। वो बहुत खुश हुआ। जब वो अपना बदन छूता तो वो चिकना और साफ सुथरा मालूम होता। इसके बाद अबू सैर ने हौज में गुलाम मिला दिया। बादशाह इसमें गोता लगाकर निकला तो इसका बदन महक उठा। फिर इसने बादशाह को चबूतरे पर बिठाया। गुलामों ने इसकी मालिश की। बादशाह ने पूछा, उस्ताद, हमाम इसी का नाम है? इसने जवाब दिया कि हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, मेरे सर की कसम, इस हमाम के बगैर मेरा शहर शहर न था। फिर कहा, तू हर शख्स से इसकी उजरत ले। अबू सैर ने कहा, जो तू हुक्म दे वो लिया करूँगा। बादशाह ने इसे 1000 दिनार देने का हुक्म दिया और कहा, जो कोई नहाने आए इससे 1000 दिनार लेना। अबू सैर बोल पड़ा, जहाँ पनाह, सब लोग एक से नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब। अगर मैं हर एक से 1000 दिनार लूँ तो हमाम बंद हो जाएगा, क्योंकि गरीब आदमी 1000 दिनार नहीं दे सकता। बादशाह ने कहा, तो फिर तू क्या उजरत लेगा? अबू सैर ने कहा, जो जिसका जी चाहे दे। इस तरह से बहुत से लोग आया करेंगे। अमीर अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, गरीब अपनी बसात के मुवाफिक। इस तरह से हमाम चल निकलेगा और इसकी शान कायम रहेगी। 1000 दिनार तो शाही बख्शिश है, हर शख्स इतना नहीं दे सकता। मुसाहिबों ने इसकी तस्दीक की और कहा, जहाँ पना ये ठीक है। बादशाह बोला, तुम सच कहते हो, लेकिन ये शख्स परदेसी और गरीब है, इसके साथ भलाई करना हमारा फर्ज है। इसने हमारे शहर में ये हमाम बनाया है जिसकी मिसाल हमारी नज़र से उम्र भर नहीं गुजरी। इसके बगैर हमारे शहर की ना जीनत थी ना शान। हम इसे कितनी ही उजरत क्यों ना दें, कम है। उन्होंने कहा, अगर तू इसके साथ इकराम करना चाहता है तो अपने माल से कर, और तेरा इकराम यही है कि लोगों से उजरत कम ली जाए ताकि वो तुझे दुआ दें। रहा 1000 दिनार का सवाल, तो हम तेरी हुकूमत के बड़े लोग भी इतना नहीं दे सकते। फिर गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? बादशाह ने कहा, ए हुकूमत के बड़े लोगों, इस बार तुम में से हर एक 100 दिनार, एक गोरा गुलाम, एक कनीज और एक हबशी गुलाम दे। उन्होंने कहा, बहुत खूब, हम इसे इसी कदर देंगे, लेकिन आज के बाद जिसका जो जी चाहे दे। उमरा की तादाद जो बादशाह के साथ नहाने आए थे 400 थी। इनमें से हर एक ने एक कनीज, एक गोरा और एक काला गुलाम दिया। मुसाहिबों की तादाद इस वक्त 400 थी, लिहाजा उसे 40,000 दिनार, 400 गोरे, 400 काले गुलाम और 400 कनीजें मिली। ये अतिया कुछ कम न था। इसके अलावा बादशाह ने 10,000 दिनार, 10 गोरे, 10 काले गुलाम और 10 कनीजें अपनी तरफ से और दी। अबू सैर ने आगे बढ़कर बादशाह के सामने झुककर सलाम करा और अर्ज किया, ए नेकबख्त बादशाह, इस कदर गुलामों और कनीजों को मैं रखूंगा कहाँ? बादशाह ने कहा, मैंने ये इसलिए हुक्म दिया ताकि तेरे पास बहुत कुछ माल दौलत जमा हो जाए, और जब तू अपने वतन जाना चाहे तो तेरे पास इतना हो कि तू अपना वक्त ऐद से काट सके। अबू सैर ने कहा, जहाँ पना, खुदा तुझे इज्जत दे, इस कदर गुलाम और कनीजें तो बादशाह के काबिल हैं। अगर बजाय इस लश्कर के तू मुझे नकद देता तो मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि इन्हें खिलाना, पिलाना और पहनाना पड़ेगा, और इतना माल मेरे पास कहाँ से आएगा कि मैं इनका खर्च चला सकूं। बादशाह हंस पड़ा और बोला, वल्लाह तू सच कहता है, वाकई ये तो फौज की फौज हो गई कि तू इन्हें खिला पिला भी नहीं सकता। अच्छा, मैं इन्हें फीकत 100 दिनार में मोल लेने के लिए तैयार हूँ, बेचेगा? इसने जवाब दिया, मैं इस कीमत पर बेचने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने खजांची को बुलवा कर कुल दाम अता कर दिए और इसके बाद गुलाम और कनीजें इनके मालिकों को बख्श दी। अबू सैर बोला, जहाँ पना, जिस तरह तूने मुझे इन भूतों से बचाया, खुदा तुझे बचाए। बादशाह हंस पड़ा और कहा कि तू सच कहता है। बादशाह अपने मुसाहिबों को लेकर अपने महल चला गया और अबू सैर रात भर दिनार गिनता, इन्हें थैलियों में रखता और इन पर मोहर लगाता रहा। जब सुबह हुई तो अबू सैर ने हमाम खोला और ढंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई हमाम में आकर नहाए, जो इसका जी चाहे दे। अबू सैर संदूक के पास बैठ गया। नहाने वालों की भीड़ आ पहुंची। जो नहाकर निकलता, जो इसके जी चाहता संदूक में डाल देता। यहाँ तक कि शाम होते होते
صندوق لبالب بھر گیا۔ اب ملکہ نے حمام جانے کا ارادہ کیا۔ ابو سیر کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے دن کے 2 حصے کر دیے، فجر سے ظہر تک مردوں کے لیے اور ظہر سے مغرب تک عورتوں کے لیے۔ ملکہ آئی تو ابو سیر نے ایک کنیز کو صندوق کے پاس بٹھا دیا اور 4 خسالہ لڑکیوں کو اندر مامور کر دیا، جنہیں اس نے سکھا کر ماہر کر دیا تھا۔ جب ملکہ حمام میں داخل ہوئی تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے خوش ہو کر صندوق میں 1000 دینار ڈال دیے۔ اس کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ امیر غریب سب اس کی عزت کرنے لگے۔ بادشاہ کے مصاحبوں سے بھی تعارف ہو گیا، وہ سب اس کے دوست بن گئے۔ بادشاہ ہر ہفتے ایک بار حمام آتا اور 1000 دینار دیتا۔ باقی دن عمرہ اور فقراء کے لیے مخصوص تھے۔ ابو سیر ہر شخص کا دل ہاتھ میں لیتا اور بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ کا بحری کپتان حمام میں آیا۔ ابو سیر خود اس کے کپڑے اتار کر اسے حمام کے اندر لے گیا اور اس کی مالش کی اور بڑی نرمی برتی۔ جب وہ حمام سے نکلا تو اس کے لیے شربت اور قہوہ بنوایا، لیکن جب وہ اسے دام دینے لگا تو اس نے قسم کھائی، میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا۔ کپتان پر اس کی نیکی کا بڑا اثر ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ کس طرح اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے۔ دوسری طرف ابو قیر نے جب سنا کہ سب لوگ حمام کی تعریف کر رہے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ یہ حمام دنیا کی نعمتوں میں سے ہے، ابو قیر اپنے دل میں کہنے لگا کہ کل ضرور جا کر اس حمام کو دیکھوں گا جس پر لوگ اتنا ریجھے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے، خچر پر سوار ہوا، 4 گورے اور 4 کالے غلاموں کو آگے پیچھے لے کر حمام گیا۔ حمام کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ خوشبوئیں مہک رہی ہیں، لوگ اندر باہر آ جا رہے ہیں اور چبوترے چھوٹے بڑوں سے بھرے پڑے ہیں۔ دروازے کے اندر داخل ہوا اور ابو سیر کی نظر اس پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خوش ہو گیا۔ ابو قیر نے کہا، کیا دوست ایسے ہی ہوا کرتے ہیں؟ میں نے ایک رنگریز خانہ کھولا، سارے شہر کا استاد ہوں، بادشاہ سے میرا تعارف ہے، بڑا خوشحال اور عزت و احترام والا ہوں، لیکن نہ تو میرے پاس آتا ہے، نہ ہی میری خبر لیتا ہے، نہ یہ پوچھتا ہے کہ میرے ساتھی کیا ہوا؟ میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا۔ میرے غلاموں نے ساری سرائیں، شہر کا کونا کونا چھان ڈالا، لیکن کسی سے تیرا پتہ نہ چلا۔ ابو سیر بولا، کیا میں تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ تو نے مجھے چور کہہ کر مارا تھا اور لوگوں کے سامنے میری ذلت کی تھی۔ ابو قیر نے غمگین صورت بنا کر کہا، یہ تو کیا کہتا ہے؟ کیا تو وہی تھا جسے میں نے مارا تھا؟ ابو سیر بولا، ہاں میں وہی تھا۔ ابو قیر نے ہزاروں قسمیں کھا ڈالی کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، بلکہ ایک شخص تیرا ہم شکل ہر روز آ کر لوگوں کے کپڑے چرا لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہوا کہ تو وہی شخص ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی پشیمانی کا اظہار کیا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، لا حول ولا قوت، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، کاش تو اپنا نام بتا دیتا۔ غلطی تیری ہے کہ تو نے اپنا نام نہیں بتایا، خاص کر جب کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے ہوش ٹھکانے نہ تھے۔ ابو سیر بولا، اے دوست، خدا تجھے معاف کرے، یہ چیز میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی اور خدا مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ حمام میں چل کر کپڑے اتار، نہا اور خوش ہو۔ ابو قیر نے کہا، پہلے تو مجھے معاف کر دے۔ ابو سیر بولا، خدا تیرا دامن پاک کرے اور تجھے معافی دے، کیونکہ یہ ازل سے ہے، میرے لیے مقدر تھا۔ اس کے بعد ابو قیر نے پوچھا، تو اتنا بڑا کیوں کر ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، جس خدا نے تیری قسمت کھولی، میری بھی کھول دی۔ میں نے بادشاہ کے پاس جا کر حمام کا ذکر کیا۔ اس کا ذکر کیا اور اس نے میرے لیے حمام بنوا دیا۔ ابو قیر بولا، جس طرح تجھے بادشاہ جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، اور خدا نے چاہا تو اب میں تیری محبت اس کے دل میں ڈال دوں گا اور میری وجہ سے وہ تیرا زیادہ احترام کرے گا۔ اسے معلوم نہیں کہ تو میرا دوست ہے، میں اسے بتا دوں گا کہ تو میرا دوست ہے اور تیری سفارش کر دوں گا۔ ابو سیر بولا، سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، جو ذات محبت کراتی ہے اب بھی موجود ہے۔ بادشاہ اور اس کے تمام حکام مجھے چاہتے ہیں اور مجھے فلاں فلاں انعام دیا ہے۔ اب تو صندوق کے پیچھے جا کر کپڑے اتار ڈال اور میرے ساتھ حمام کے اندر چل،
کیونکہ میں خود تیری مالش کروں گا۔ ابو قیر نے کپڑے اتار ڈالے، حمام کے اندر گیا۔ ابو سیر نے اس کی مالش کی اور اس کو نہلایا، دوبارہ کپڑے پہنائے اور باہر نکلنے تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ باہر آیا تو ابو سیر نے ناشتہ حاضر کیا اور طرح طرح کے شربت پلائے۔ اس کے بعد ابو قیر نے اسے کچھ دینا چاہا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرا دوست ہے اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اب ابو قیر نے ابو سیر سے کہا، دوست، یہ حمام تو بہت عالی شان ہے، لیکن ایک چیز کی کسر ہے۔ ابو سیر نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، غیر ضروری بال صاف کرنے کی دوا جو بنائی جاتی ہے اسے بنا کر رکھ لے، جب بادشاہ آئے تو اسے پیش کیجیو، اس پر وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت اور تیرا احترام کرنے لگے گا۔ ابو سیر نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، خدا نے چاہا تو ضرور بناؤں گا۔ ابو قیر حمام سے نکل کر اپنے خچر پر سوار ہو کر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، میں تجھے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کس بات سے؟ ابو قیر نے کہا، تو نے ایک حمام بنوایا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، تیری ہی طرح ایک پردیسی آیا تھا، اور جس طرح میں نے تیرے لیے ایک رنگ ریز خانہ بنوایا، اس طرح اس کے لیے حمام۔ ابو قیر نے کہا، تو اس کے اندر بھی گیا ہے؟ بادشاہ بولا، ہاں گیا ہوں۔ ابو قیر نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ تو اس کے شر سے محفوظ رہا ہے۔ جو حمام چی ہے وہ بہت مکار اور دین کا دشمن ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ ابو قیر بولا، جہاں پناہ، اگر تو پھر گیا تو مارا جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیسے؟ ابو قیر نے کہا، حمام چی تیرا اور دین کا دشمن ہے۔ حمام قائم کرنے کا مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ وہ تجھے زہر دے دے۔ جب تو حمام جائے گا تو وہ ایک دوا تیرے پاس لائے گا اور کہے گا کہ اس کی دھونی سے غیر ضروری بال صاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دوا نہیں بلکہ قاتل زہر ہے۔ اس خبیث سے عیسائیوں کے بادشاہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دے، تو وہ اس کی بیوی بچوں کو قید سے چھوڑ دے گا۔ اس کے بیوی بچے عیسائیوں کے بادشاہ کے یہاں قید ہیں۔ میں بھی وہیں قید تھا، لیکن میں نے وہاں ایک رنگ ریز خانہ کھولا، رنگ برنگ کے کپڑے رنگے، اور بادشاہ نے خوش ہو کر مجھے آزاد کر دیا۔ وہاں سے میں یہاں آیا تو میں نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تو اور تیرے بیوی بچے کیسے چھوٹے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ نے ایک روز دربار کیا جس میں میں بھی موجود تھا۔ میں نے سنا کہ بادشاہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ سوائے فلاں شہر کے بادشاہ کے کسی نے میرے اوپر اس قدر ظلم نہیں کیا، اس لیے جو کوئی اسے قتل کر دے گا، جو مانگے گا میں دوں گا۔ اس پر میں نے آگے بڑھ کر کہا، اگر میں کسی ہیلے سے اسے مار ڈالوں تو کیا تم مجھے اور میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دے گا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اور جو تو مانگے گا دوں گا۔ اس لیے میں نے یہاں آ کر بادشاہ سے ایک حمام بنوایا ہے، اور اب یہی باقی ہے کہ میں بادشاہ کو قتل کر کے عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کو چھڑاؤں اور اس سے انعام لوں۔ میں نے پوچھا، تو نے کیا ترکیب سوچی؟ اس نے کہا، میں نے ایک دوا بنائی ہے، جب بادشاہ دربار آئے گا تو میں کہوں گا کہ یہ ایک دوائی لے، اس سے تیرے تمام غیر ضروری بال اتر جائیں گے، اور ایک دن رات میں زہر اس کے دل تک سرایت کر جائے گا، وہ مر جائے گا، اور بس یہ سن کر مجھے تیری جان کے لالے پڑ گئے اور میں تجھے خبر دینے دوڑ آیا ہوں، کیونکہ میرے اوپر تیرے بڑے احسانات ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ کو طیش آ گیا اور انگریز سے کہا کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کیجیو۔ اس کے بعد اس نے حمام جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ شک جاتا رہے اور یقین ہو جائے۔ حمام پہنچا تو ابو سیر نے دستور کے مطابق اس کے کپڑے اتارے، مالش کی اور پھر کہا، جہاں پناہ، میں نے ایک دوا بنائی ہے جس سے تمام غیر ضروری بال اتر جاتے ہیں۔ بادشاہ بولا، تو اسے لا۔ وہ لے آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بڑی بدبودار ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ زہر ہی ہے، اور وہ طیش میں آ کر اپنے نوکروں سے کہنے لگا کہ پکڑو اسے۔ نوکروں نے اسے پکڑ لیا۔ بادشاہ غصے میں بھرا وہاں سے نکلا۔ کسی کو اس کے غصے کی وجہ معلوم نہ ہوئی، نہ کسی کی ہمت پڑی کہ اس سے پوچھے۔ اب بادشاہ کپڑے پہن کر دربار میں آیا اور ابو سیر
کی مشقیں باندھ کر حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کپتان کو بلا کر کہا، اس بدماش کو لے جا کر ایک بوری میں بند کر اور اس میں بے بجا 2 من چونا ڈال دے اور بوری کا منہ بند کر کے اسے ایک ناؤ میں رکھ اور میرے محل کے نیچے آ۔ تو مجھے وہاں ایک جھروکے میں بیٹھا دیکھے گا، مجھ سے پوچھیو کہ پھینکوں اسے، میں کہوں گا پھینک، اس وقت تو اسے پھینک دیجیو تاکہ وہ جل کر ڈوب جائے اور مر جائے۔ کپتان نے کہا، سر آنکھوں پر، اور ابو سیر کو محل کے سامنے ایک جزیرے میں لے گیا اور اس سے کہا، تو نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، بتا تو صحیح کہ بادشاہ کے ساتھ تجھے کیا پیش آیا؟ تو نے کیا ایسی حرکت کی کہ بادشاہ تجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے حکم دیا کہ تجھے بری موت ماروں؟ ابو سیر نے کہا، میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی کہ اس سزا کا مستحق بنوں۔ کپتان بولا، تیرا درجہ تو بادشاہ کے نزدیک اتنا بڑا تھا کہ بڑے بڑے لوگ حسد کرتے تھے، شاید کسی حاسد نے کوئی بات بادشاہ کے آگے تیرے خلاف کی ہے، وہ اتنا ناراض ہو گیا، لیکن خوش ہو تیرا بال بیکانہ ہوگا۔ جس طرح تو نے بے جانے پہچانے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں بھی خالص دوستی کا حق ادا کروں گا اور تجھے چھڑا دوں گا، لیکن جب میں تجھے آزاد کر دوں تو اسی جزیرے میں میرے پاس ٹھہرا رہیو، کوئی کشتی یہاں سے تیرے وطن جائے گی تو میں اس میں تجھے روانہ کر دوں گا۔ ابو سیر نے کپتان کے ہاتھ چومے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ کپتان نے چونا لا کر بوری میں بھرا، اس کے اندر انسان کے برابر ایک پتھر رکھا اور خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا اور ابو سیر کو ایک جال دے کر کہا کہ اسے سمندر میں ڈال کر مچھلیاں پکڑ، کیونکہ میرا فرض ہے کہ ہر روز بادشاہ کے باورچی خانے کے لیے مچھلیاں پکڑوں۔ آج اس مصیبت کی وجہ سے میں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ باورچی کے غلام آئیں اور کوئی مچھلی نہ پائیں۔ اگر تو مچھلیاں پکڑنے جائے گا تو میں اطمینان سے کوئی ترکیب چلوں گا اور محل کے نیچے جا کر کہوں گا کہ میں نے تجھے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ ابو سیر نے کہا، اچھا، میں مچھلیاں پکڑتا ہوں، تو جا، خدا تیری مدد کرے۔ کپتان بوری کو کشتی میں رکھ کر محل کے نیچے پہنچا، دیکھا کہ بادشاہ جھروکے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کپتان نے کہا، پھینکوں؟ بادشاہ نے کہا، پھینک۔ ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ کیا اور کوئی چیز چمکتی ہوئی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا پڑی۔ یہ بادشاہ کی انگوٹھی تھی اور طلسمی تھی۔ جب بادشاہ کسی سے ناراض ہوتا اور اسے قتل کرانا چاہتا تو داہنے ہاتھ میں جس میں انگوٹھی تھی اشارہ کرتا اور اس میں سے بجلی نکلتی، جس کی طرف وہ اشارہ کرتا اس کا سر کندھے سے جدا ہو جاتا۔ جب انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکل پڑی تو اس نے اس بھید کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ وہ کسی سے کہہ نہ سکتا تھا کہ میری انگوٹھی سمندر میں گر پڑی ہے، ورنہ اس کا لشکر اس پر چڑھائی کر کے اسے مار ڈالتا۔ یہ تھی وجہ اس کے چپ رہنے کی۔ کپتان کے جانے کے بعد اس نے جال لے کر سمندر میں پھینکا۔ کھینچا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، جتنی بار وہ جال پھینکتا وہ مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا، یہاں تک کہ اس کے آگے مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب وہ اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے ایک زمانے سے مچھلیاں نہیں کھائیں، اور اس نے اپنے لیے ایک موٹی تازی مچھلی نکال کر الگ رکھ لی۔ جب کپتان آئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ مچھلی میرے ناشتے کے لیے بھون دے۔ پھر اس نے چھری نکال کر مچھلی کی گردن کاٹی تو اس میں سے وہی بادشاہ کی انگوٹھی نکلی۔ اس نے اسے اپنی چھوٹی انگلی میں پہن لیا، لیکن اسے انگوٹھی کی خاصیت کی بالکل خبر نہ تھی۔ اتنے میں باورچی کے 2 غلام مچھلیاں لینے آئے۔ ابو سیر کے پاس پہنچ کر انہوں نے پوچھا، کپتان کہاں ہے؟ ابو سیر بولا، مجھے خبر نہیں، اور اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اشارہ کرتے ہی دونوں غلاموں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سیر حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، خدا جانے انہیں کس نے قتل کر دیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ کپتان پہنچا، دیکھا کہ مچھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور 2 مقتول پڑے ہوئے ہیں اور ابو سیر کی انگلی میں انگوٹھی ہے۔ اس نے کہا، بھائی، اپنا وہ ہاتھ نہ ہلائیو جس میں انگوٹھی ہے، ورنہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کپتان نے ابو سیر سے پوچھا، ان 2 غلاموں کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھائی، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ کپتان بولا، تو سچ کہتا ہے؟ اچھا بتا، یہ انگوٹھی تجھے کہاں سے ملی؟ ابو سیر بولا، مچھلی کے پیٹ میں سے۔ کپتان بولا، ٹھیک ہے، میں نے اسے شاہی محل میں سے سمندر میں گرتے دیکھا تھا۔
गालबन इस मछली ने उसे निगल लिया। खुदा ने इस मछली को तेरे पास पहुंचा दिया और तूने इसे शिकार कर लिया। ये तेरा नसीब है। लेकिन तुझे इस अंगूठी की खासियत भी मालूम है क्या? अबू सैर बोला, नहीं। कप्तान ने कहा, हमारे बादशाह का लश्कर महज इस अंगूठी की वजह से इसकी इताअत करता है, क्योंकि वो तिलिस्म है। जब बादशाह किसी से नाराज होता है और इसे कत्ल करना चाहता है तो वो इस अंगूठी से इसकी तरफ इशारा करता है और इसका सर गर्दन से अलग हो जाता है। ये सुनकर अबू सैर बहुत खुश हुआ और कप्तान से कहा, मुझे शहर में वापस भेज दे। कप्तान ने कहा, मैं वापस भेज दूंगा। अब मुझे बादशाह से तेरे बारे में कोई डर नहीं, क्योंकि अगर तू अपने हाथ से इसकी तरफ इशारा करेगा तो इसका सर तेरे आगे गिर पड़ेगा। अगर तू बादशाह और इसके लश्कर को कत्ल करना चाहे तो बगैर किसी वक़्त के इन्हें कत्ल कर सकता है। ये कहकर इसने अबू सैर को कश्ती में बिठाया और शहर की तरफ रवाना कर दिया। वहां पहुंचकर अबू सैर सीधा शाही महल के अंदर चला गया। देखा कि बादशाह बैठा हुआ है, लश्कर इसके सामने खड़ा है और वह अंगूठी की वजह से नहायत गमगीन है, मगर किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। बादशाह की नज़र अबू सैर पर पड़ी तो इसने कहा, हमने तो तुझे समंदर में फेंक दिया था, फिर तू किस तरह निकल आया? अबू सैर ने कहा, जहां पनाह, जब तूने हुक्म दिया था कि कप्तान मुझे समंदर में फेंक दे तो इसने इस भलाई के बदले जो मैंने तेरे हमाम में इसके साथ की थी, बजाय मेरे बोरी में एक पत्थर रख दिया और मैं मछलियां पकड़ने लगा। एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकली। कप्तान से मालूम हुआ कि ये तेरी अंगूठी है और इसकी ये खासियत है, लिहाजा मैं ये अंगूठी लेकर तेरे पास आया हूँ कि तुझे दे दूँ, क्योंकि तूने मेरे साथ बड़े बड़े एहसानात किए हैं। अगर मैंने तेरे साथ कोई बुराई की हो जिससे मेरा कत्ल वाजिब आता हो तो मुझे बता दे और मुझे कत्ल कर डाल। मेरे खून का तेरे ऊपर कोई दावा ना होगा। ये कहकर इसने अंगूठी उतार दी और बादशाह को दे दी। बादशाह ने देखा कि अबू सैर इसके साथ ये एहसान कर रहा है तो इसने अंगूठी लेकर पहन ली और इसकी जान में जान आ गई। इसने उठकर अबू सैर को गले से लगा लिया और कहा, ऐ शख्स, तू बेहतरीन इंसान है। जो कुछ मुझसे तेरे हक में सादिर हुआ उसे माफ़ कर दे। अगर किसी और के हाथ ये अंगूठी लगती तो वो मुझे हरगिज़ ना देता। अबू सैर ने कहा, जहाँ पनाह, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ तो तू मुझे बता कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ था जो तू इतना नाराज़ हुआ कि मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। बादशाह बोला, तूने इतनी बड़ी भलाई मेरे साथ की है कि तेरी बेगुनाही मुझ पर साबित हो गई, लेकिन रंगरेज ने मुझसे ये बातें कही थी। अबू सैर ने कहा, जहाँ पनाह, ना मैं ईसाइयों के बादशाह को जानता हूँ, ना कभी इनके मुल्क में गया हूँ और ना कभी तेरे कत्ल करने का ख्याल मेरे दिल में आया है। ये रंगरेज इस्कंदरिया में मेरा दोस्त और पड़ोसी था। ये कहकर इसने रंगरेज का सारा वाकिया बादशाह से कह दिया और कहा, जो दवा मैंने बनाई थी वह हरगिज़ मुज़िर नहीं। हम इसे अपने यहाँ बनाया करते हैं और हर हम्माम में इसका होना लाजमी है। ए बादशाह, सराय के दरबान और रंगरेज खाने के मुलाजिमों को बुलाकर खुद पूछ ले। जब वो लोग आए तो उन्होंने बादशाह के सामने तमाम बातें सच सच कह दी। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि रंगरेज को नंगे पांव और नंगे सर मुश्कें बांध कर ले आओ। रंगरेज इस वक्त अपने घर में खुश खुश बैठा हुआ कह रहा था, अबू सैर मारा गया। जो यकायक बादशाह के प्यादे आ पहुंचे और उसे खूब मारा और इसकी मुश्कें बांधकर बादशाह के पास ले गए। इसने देखा कि अबू सैर बादशाह के पहलू में बैठा हुआ है। सराय का दरबान और रंगरेज खाने के मुलाजिम इसके सामने खड़े हैं। उसे देखते ही दरबान ने कहा, क्या ये वो तेरा दोस्त नहीं है जिसके दरहम तूने चुराए थे, जिसे तू कोठरी में बीमार छोड़कर चला गया था और जिसके साथ फलां फलां हरकत की थी? रंगरेज खाने के मुलाजिमों ने कहा, क्या ये वही शख्स नहीं है जिसके मुतल्लिक तूने हमसे कहा था कि इसे पकड़ो और खूब मारो, इसे पकड़कर शहर और बाजार में ढंढोरा पीटो? और फिर बादशाह ने हुक्म दिया, अबू कैर को शहर में तशहीर करो और फिर एक बोरी में बंद करके समंदर में फेंक दो। अबू सैर ने कहा, जहाँ पनाह,
मेरी सिफारिश मान ली, मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बादशाह बोला, तूने तो इसके सारे गुनाह माफ कर दिए, मगर मैं इसके गुनाह माफ नहीं कर सकता। इसे फौरन बोरी में बंद करके और इसमें चूना डालकर समंदर में फेंक दो ताकि वो डूबकर जल जाए। इसके बाद बादशाह ने अबू सैर से कहा, मांग, क्या मांगता है? इसने जवाब दिया, मुझे मेरे वतन पहुंचा दो, क्योंकि अब मेरा जी यहाँ नहीं लगता। बादशाह ने उसे बहुत कुछ मालो दौलत देकर कहा, मैं तुझे अपना वजीर बना लूंगा। लेकिन वो राजी ना हुआ और बादशाह से रुखसत होकर रवाना हो गया। जब वो सिकंदरिया पहुंचा तो मल्लाहों ने लंगर डाला और खुश्की पर उतरे। देखा कि खुश्की के किनारे एक बड़ी भारी बोरी है, इसका मुंह बंधा हुआ है, ना मालूम इसके अंदर क्या है। अबू सैर ने इसे खोला तो इसमें अबू कैर की लाश थी। समंदर इसे सिकंदरिया तक बहा लाया था। अबू सैर ने इसे निकालकर सिकंदरिया के करीब दफन किया और इसका मज़ार बनाया और बहुत सा माल इसके लिए वक्फ कर दिया। कुछ ज़माने के बाद अबू सैर का इंतकाल हुआ तो लोगों ने इसे भी इसके दोस्त अबू कैर के पास दफन किया। इस वजह से इस जगह का नाम अबू कैर व अबू सैर पड़ गया और आजकल महज अबू कैर के नाम से मशहूर है। पाक है वो ज़ात जो दायमी है और जिसके हुक्म से दिन रात आते जाते रहते हैं।